بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو کل کی جو میں نے پنجشیر ویلی پہ میں جو سچویشن ہے اس پہ جو اپڈیٹ دے رہا ہوں اس وقت میں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پنجشیر ویلی میں طالبان کا اوفینسو جاری ہے اور ان کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں احمد مسعود کی، ان کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت فیک نیوز اور پروپیگنڈا جو ہے نا وہ بہت زیادہ سپیڈ سے جاری ہے، جس میں انڈین میڈیا، انڈین سوشل میڈیا بہت آگے ہے۔ یہ بھی میرے سامنے آل انڈیا ریڈیو نیوز کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اباؤٹ 600 طالبان کلڈ ان پنجشیر ایز فائٹنگ کنٹینیوڈ ان نارتھ ایسٹرن پروونس۔ یہ 100% فیک نیوز ہے اور اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے۔ مختلف اور میں نے دیکھی ہیں ٹویٹس لوگوں نے کی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی، کسی نے کہا کہ 60 طالبان مارے گئے، کسی نے کہا کہ جی 100 مارے گئے اور احمد مسعود کی فورسز کو فتح مل گئی ہے، طالبان ریٹریٹ کر گئے ہیں۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ طالبان کا اوفینسو جاری ہے اور وہ زیادہ تر ڈسٹرکٹس پہ قابض ہو چکے ہیں۔ ان کا صرف بازاراک ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہاں پہ ابھی طالبان کی رسائی نہیں ہوئی، باقی ساری پنجشیر ویلی پہ اس وقت عملاً طالبان کا قبضہ ہے۔ انڈیا اور انڈین میڈیا اس وقت جس ڈیسپریشن کا شکار ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت جلد وہ اپنی اس فائٹر پائلٹ کو پنجشیر ویلی میں طالبان پہ بامبنگ کے لیے بھیج دیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ آبجیکٹیو انالیسس دوں اور کوئی ویلیو ججمنٹ پاس نہ کروں کہ طالبان اچھے ہیں یا برے ہیں، یا احمد مسعود کی فورسز اچھی ہیں یا بری ہیں۔ لیکن جس طرح انڈیا اور انڈین میڈیا سپورٹ کر رہا ہے احمد مسعود کو، تو فور ونس میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ کے لیے میری خواہش ہے کہ وادی پنجشیر پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے تاکہ یہ لوگ ایک دفعہ خاموش ہو جائیں۔ دوسری طرف ISI کے چیف بھی اس وقت کابل میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی بھی انڈین میڈیا کے لیے بڑی ان کے ہسٹیریا کا باعث بنی ہوئی ہے، اور وہ اس ٹائم ایک قسم کا ایک شدید میڈنس کا شکار ہیں اس بات پہ کہ وہ کابل کیوں پہنچ گئے ہیں۔ ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں، اور دونوں طرف رہنے والے پشتون لوگ ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی زبان، یہ اس کا تعلق صدیوں تک پیچھے جاتا ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان فیکٹس کو، اور یہ تعلقات رہنے ہیں آئندہ بھی۔ اور اگر پاکستان کا کوئی آفیشیل کابل میں موجود ہے تو اس سے کوئی انڈیا کو پریشان ہونے کی بات نہیں، لیکن اب ان کی جو پیرانویا ہے اس کا کوئی علاج ہے نہیں۔ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنرل فیض جو پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو سربراہ ہیں، وہ افغانستان میں موجود اس لیے ہیں کہ وہاں پہ وہ ایک اچھی بڑی حکومت جس میں مختلف دھڑوں کی نمائندگی بھی ہو اور جو سارے افغانستان کو تسلیم ہو، اس کی حکومت کی تشکیل میں شاید وہ مختلف رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور اس میں اس حکومت کی تشکیل کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا برا مقصد نہیں، یہ ایک ایسا مقصد ہے جس پہ پاکستان کو شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہی جو انہوں نے ایک فارن جرنلسٹ کو جواب دیتے ہوئے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا پینک موڈ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے افغانستان کی صورتحال پہ، اور آہستہ آہستہ افغانستان میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اور میری پوری امید ہے کہ اس دفعہ طالبان وہ 1996 والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ انہوں نے بہت لیسن سیکھا ہے اپنی پچھلی حکومت سے، اس وقت جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے، میں سمجھتا ہوں، اور ان کے اب تک کے جو بیانات ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے اور اس دفعہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ شکریہ۔